زبردست اصول کی تہیں کھولیںگے جو صدیوں پرانا ہونے کے باوجود آج بھی اتنا ہی مؤثر ہے۔ چلیں بغیر کسی تاخیر کے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بنیادی متن ہماری آج کی پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ یہ الفاظ صرف کوئی عام حکم نہیں ہیں، بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ منطق، انسانی نفسیات اور انسان کو رفتہ رفتہ بدلنے کے حوالے سے ایک ناقابل یقین بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اس ایک جملے میں زندگی کو دیکھنے کا پورا زاویہ موجود ہے۔ جلدی سے آج کے ایجنڈے پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے آیت کا مفہوم، پھر حقیقت پسندی، نقصان اور فائدے کا موازنہ، تدریجی تربیت، انسانی نفسیات، معاشرتی اثرات اور آخر میں ایک انتہائی اہم عملی سبق۔ حصہ 1، آیت اور اس کا مطلب۔ چلے سب سے پہلے اس کے بنیادی مفہوم کا جائزہ لیتے ہیں۔ متن میں شراب اور جوئے کا ذکر تو بالکل واضح ہے، لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور گہری بات چھپی ہے۔ اسے محض ایک سیدھی سادھی پابندی کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، بلکہ بڑی ہی حقیقت پسندی سے یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ان چیزوں میں انسانوں کے لیے کچھ وقتی فائدے اور بہت بڑے نقصانات کا ایک پیچیدہ سا مکسچر موجود ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی پیچیدگی ہمارے اس تجزیے کی اصل بنیاد ہے۔ آگے بڑھتے ہیں حصہ 2 کی طرف، حقیقت پسندی کا اصول اور اس کا متوازن انداز۔ یہاں جو حکمت بیان ہوئی ہے وہ حیران کن حد تک سچی ہے اور حقیقت سے بالکل آنکھیں نہیں چراتی۔ اس میں کھلے عام یہ مانا گیا ہے کہ ہاں، ان چیزوں سے وقتی طور پر اچھا محسوس ہو سکتا ہے، کوئی عارضی خوشی مل سکتی ہے یا شاید فوری مالی فائدہ بھی نظر آئے۔ یہ دراصل کسی بھی مسئلے کو پوری ایمانداری کے ساتھ دیکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ کوئی بھی چیز 100% سیاہ یا سفید نہیں ہوتی ہے نا۔ اب باری ہے حصہ 3 کی، نقصان اور فائدے کا موازنہ، جو دراصل ایک درست فیصلے کا ترازو ہے۔ ذرا ایک ایسے ترازو کا تصور کریں۔ اس کے ایک پلڑے میں وہ چھوٹی موٹی عارضی خوشیاں ہیں اور دوسرے پلڑے میں بے پناہ دور رس نقصان۔ یہ واضح کرتا ہے کہ جب بڑے نقصان کا پلڑا ان چھوٹے فائدوں پر بھاری پڑ جائے تو سیدھی سی منطق اور ایمان یہی کہتا ہے کہ اس نقصان دہ عمل کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ یہ کتنا زبردست اور دو ٹوک موازنہ ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وزن کرنے کا یہ صدیوں پرانا پیمانہ ہماری آج کی ماڈرن لائف میں بھی بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ روزمرہ کے فیصلوں میں زبردست رہنمائی کرتا ہے۔ مثلاً کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، کن عادتوں کو اپنانا ہے یا اپنا قیمتی وقت کہاں لگانا ہے۔ یہ اصول صرف اپنی اصل مثالوں تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی پر لاگو ہوتا ہے۔ حصہ 4، تدریجی تربیت، یعنی ذہن سازی اور مرحلہ وار اصلاح۔ یہاں یہ بات نہایت خوبصورتی سے سمجھ آتی ہے کہ حقیقی اصلاح راتوں رات نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمیشہ منطقی مراحل میں ہوتی ہے۔ اچانک تبدیلیاں تھوپنے کے بجائے انسانی ذہن کو آہستہ آہستہ تیار کیا جاتا ہے۔ پہلے سوچنے پر مجبور کیا گیا، منطق دی گئی اور پھر حتمی قدم اٹھایا گیا۔ یہ مائنڈ سیٹ کو بدلنے کا ایک انتہائی شاندار اور پریکٹیکل ماڈل ہے۔ اور اب حصہ 5، انسانی نفسیات اور ہمارے نفس کی کمزوریاں۔ یہ سوچنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی الجھن ہے کہ آخر ہم انسان اپنی زندگیوں میں آنے والے بڑے اور طویل مدتی نقصانات کو اتنی آسانی سے نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ آخر کیوں سامنے نظر آنے والی تباہی کو بھی کھلے عام چشم پوشی کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ دراصل یہ متن بڑی مہارت سے ہماری اس کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے، جسے آج کل کی نفسیات میں ہائپربولک ڈسکاؤنٹنگ کہا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے اور فوری فائدے ہمیں اندھا کر دیتے ہیں۔ سمجھداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ وقتی کشش سے باہر نکل کر دور کا سوچا جائے، کیونکہ دور اندیشی کے بغیر یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری زندگی کو تباہی کی طرف دھکیل سکتی ہیں۔ اب چلتے ہیں حصہ 6 کی طرف، معاشرتی اور اخلاقی اثرات اور پورے معاشرے کا نقصان۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اعمال صرف ایک فرد کی ذات تک محدود نہیں رہتے، یہ پورے معاشرے میں ایک زہر کی طرح پھیل جاتے ہیں۔ ان سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے بڑھتے ہیں اور بالآخر یہ معاشی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ جب ہم ان اثرات کو وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ بات اور بھی پختہ ہو جاتی ہے کہ اصل ہدف تو ایک متوازن، پرسکون اور پاکیزہ معاشرے کا قیام ہی ہے۔ اور آخر میں حصہ 7، ہمارا آج کا عملی سبق، یعنی روزمرہ فیصلوں کا اصل معیار۔ اگر اس منظم طریقہ کار پر عمل کیا جائے تو روزمرہ کے فیصلوں کا معیار بہت بلند ہو سکتا ہے۔ یہ 3 قدم بہت آسان ہیں۔ پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تھوڑا رک کر سوچیں۔ دوسرا، وقتی خوشی کے بجائے دور کی بھلائی کو ترجیح دیں۔ اور تیسرا، اپنے جذبات پر اپنی عقل کو حاوی رکھیں۔ سچی دانش مندی یہی ہے کہ خواہش خامائشات کی ڈور ہمیشہ عقل اور اصولوں کے ہاتھ میں ہو۔
تو کیا اس عمل کا نقصان اس کے فائدے سے واقعی زیادہ ہے؟ اس گہرے اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال کو ہر آنے والے فیصلے کو ماپنے کا حتمی ترازو بننا چاہیے۔ جب بھی زندگی میں کوئی نیا قدم اٹھائیں تو اس سوال کی گونج ذہن میں ضرور ہونی چاہیے: کیا وقتی خوشی واقعی اتنی اہم ہے کہ ہم اپنا اتنا بڑا نقصان کر بیٹھیں؟ اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تجزیے کا اختتام کرتے ہیں۔